ان چیزوں کا بھی ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بند کر دیں، کوئی بات نہیں، میں ہاتھ میں پکڑ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ آج کی جو نشست ہے یہ نشست ملاقات ہے، اس میں جو پہلی ترجیح ہے وہ ملاقات ہے، سب کی ہو جائے، جو میسر نہیں آتی۔ اور کوئی وقت بچ گیا تو نصیحت و تربیت کا کلمہ کہہ دوں گا، اب 5-6 منٹ جو بچے ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیے آج یہ ملاقات میں نے اس کو ترجیح دی، نصیحت اور تربیت کے کلمات پر بھی ترجیح دی کہ ملاقات ہو جائے۔ اس کو سلوک، تصوف، معرفت، ادب اور تربیت کے باب میں، ادب اور تربیت کے باب میں اس کو لقاء الاخوان کہیں گے، بھائیوں اور بہنوں کا ملنا۔ یہ جو اخوت ہے، یہ جو رشتہ ہے ہمارا، یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ بہنیں بیٹھی ہیں، ادھر کچھ بیٹے بیٹھے ہیں، کچھ بیٹیاں بیٹھے ہیں، یہ رشتہ خون پر مبنی نہیں ہے، گوشت اور پوست پر مبنی رشتہ نہیں ہے، برادری اور خاندانوں پر مبنی نہیں ہے، یہ رشتہ علاقے پر مبنی نہیں ہے۔ ان بیسس پر بھی ریلیشن شپس قائم ہوتی ہیں، مگر وہ نیچے رہ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری ریلیشن شپس، رشتہ داریاں، خون کی، فیملی کی، علاقے کی، ٹرائب کی، برادری کی، مالی کاروبار کے تعلق کی، یہ سارے تعلقات آخرت میں ان میں سے کوئی رشتہ بھی کام نہیں آتا۔ آخرت میں ان میں سے کوئی رشتہ کام نہیں آتا۔ ہمارا تعلق ایک ایسے رشتے پر استوار ہے جسے درست کر لیا جائے، درست بنا لیا جائے اور درستگی سے نبھا لیا جائے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے اگر بندہ اپنی کوتاہی کے باعث توڑ نہ دے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس سے اخوت جنم لیتی ہے۔ اس رشتے کی بنیاد پر بہت سی احادیث ہیں، سنن ابو داود میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، بہقی میں ہے، طبرانی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، یعنی درجنوں کتب حدیث اعلیٰ درجے کی اور درجنوں صحابہ کرام سے مروی ہے، کئی درجن صحابہ کرام سے مروی ہے، مختلف طرق سے، اسانید سے، کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت عرش پہ جلوہ افروز ہوں گے تو کچھ لوگوں کو عرش پر اپنے دائیں بائیں بڑی قربت میں اللہ پاک بٹھائیں گے، قربت میں، جبکہ ایسی قربت میں بیٹھنا انبیاء اور شہداء کو نصیب ہوگا صرف۔ تو پوچھا جائے گا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں نا، وقت تھوڑا ہے، میری کتب میں یہ احادیث میں نے جمع کی ہوئی ہیں، مختلف کتب میں کثرت کے ساتھ ہیں، اور جو میں نے حال ہی میں کتاب ایک مکمل کی عربی میں، ایھا الولد الصالح، یہ کوئی 1200 صفحات یا 1500 صفحات کی ہے، کو 3 جلدوں میں عربی میں، اردو میں پھر 6 جلدیں بن جائیں گی، اس میں ابواب بنا کے تو میں نے یہ سب حدیث جمع کی ہے۔ پوچھا جائے گا کہ باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں، نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، مگر ان کی یہ جو قربت ہوگی اللہ کے حضور، اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ اس جگہ ان کو بیٹھنا نصیب ہوا بغیر شرف نبوت کے اور بغیر شرف شہادت کے۔ یہ کون خوش نصیب ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما دی
تو صحابہ کرام سراپا ادب ہوتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے تھے. ان کا معمول یہ تھا کہ وہ چپکے سے بیٹھے رہتے تھے اور خواہش کرتے اور انتظار کرتے کہ کوئی بدوی آ جائے، اعراب میں سے قریب گاؤں کا رہنے والا، قصبات اور گاؤں کا رہنے والا کوئی آ جائے. چونکہ وہ جو آتے تھے لوگ، وہ ہر وقت صحبت نبوی اور مجلس نبوی میں بیٹھنے والے نہیں ہوتے تھے، تو ان کو بہت زیادہ آداب معلوم نہیں ہوتے تھے کہ یہاں آقا علیہ السلام کی مجلس میں بولنا نہیں، سوال نہیں کرنا، چپ سے سر جھکا کے بیٹھنا، سننا. انہیں یہ ادب آداب نہیں معلوم ہوتے تھے. سادہ لوگ دیہاتوں سے آتے تھے. صحابہ کرام ان کے آنے کی انتظار کرتے کہ کوئی آئے گا جسے مجلس کی ادب آداب معلوم نہیں، تو کھڑا ہو کے سوال کرے گا، پوچھے گا، وہ آقا علیہ السلام جواب دیں گے، اس کے بہانے ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو اس طرح وہ علم حاصل کرنے کی انتظار میں رہتے. تو جب آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا تو ایک عربی آ گیا، بدوی دیہات کا کھڑا ہونے میں. وہ کھڑا ہو گیا، آگے بڑھ کے آقا علیہ السلام کے قریب آ گیا اور قریب آ کے گھٹنوں کے بل جھک گیا اور آقا علیہ السلام کی طرف اس طرح اس نے اشارہ کیا. عرض کہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا بات فرمائی؟ ایسے لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے اور شہید بھی نہیں، اور اللہ پاک انہیں اپنی قربت میں ایسا بٹھائے گا کہ نبی، انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے ان پر. بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں ان کا وصف بیان کریں، ان کی پہچان بیان کریں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں. یہ اس نے کھڑے ہو کے ساری باتیں عرض کر دی. حدیث پاک میں آتا ہے، سنن نسائی کے الفاظ اور ابی داؤد کے، سیدنا فاروق اعظم بھی راوی ہیں اس حدیث کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا علیہ السلام اس سن کے ہنس پڑے، خوش ہوئے اور فرماتے اتنا خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا. یعنی خوشی ہوئی کہ کسی شخص نے ایسے لوگوں کی مجھ سے تعریف پوچھی ہے، پہچان پوچھی ہے، تاکہ اب میں کھل کے بات بتا دوں. پہلے تو گفتگو کر کے آگے گزر جاتے نا آقا علیہ السلام. اس نے سوال کر دیا تو مضمون بن گیا، آپ خوش ہو گئے. فرمایا سنو، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کی کسی خونی رشتے پر قائم نہیں ہوگا، مال و دولت اور کاروبار پہ قائم نہیں ہوگا. فرمایا مختلف قبیلوں سے ہوں گے. They would belong to different tribes. They will come from different areas and different cities, different villages. They had no connection, financial, business connection with one another, no tribal connection, no blood relationship, nothing. لیکن فرمایا وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اور حدیث کے لفظ ہیں، ایک وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اور دوسری بات فرمایا ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف شفاف ہوں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی غل، کوئی گرد، کوئی غبار نہیں ہوگا. صاف شفاف دل ہوں گے، گرد غبار سے پاک، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. یہ وہ لوگ ہوں گے. تو ان کی اس اللہ کے لیے باہمی محبت اور باہمی صداقت اور قلبی صفا، دل کی صفائی، اس وجہ سے اللہ پاک انہیں اٹھا کر عرش پر انبیاء شہداء کے ساتھ کرسیوں پہ بٹھا دیں گے. اب آپ کو قدر معلوم ہوئی اس رشتے کی جس رشتے میں آپ منسلک ہیں، جس رشتے میں آپ منسلک ہیں. اس رشتے کو پالنا، اس رشتے کو بڑھانا، مضبوط و مستحکم کرنا، یہاں اگر، اور یہ رشتہ تب پلتا ہے اگر دل میں ایک دوسرے کے لیے گرد اور غبار نہ پلے، گرد اور غبار نہ ہو، ایک دوسرے کی زیادتی برائی کو نظر انداز کریں، ایک دوسرے کی برائی زیادتی آپ کو دکھائی بھی نہ دے، عفو درگزر آپ کا شیوا ہو، دوسروں کی خطاؤں غلطیوں کو بھول جانا آپ کا وتیرہ ہو،
دوسرے کو عیب نہ دیکھنا، آپ کی سیرت ہو، دل میں کسی کے لیے غبار نہ رکھنا، یہ آپ کا من اور آپ کا باطن ہو، اور اللہ کے لیے دوسرے سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا، یہ آپ کی زندگی کی لذت ہو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو لوگ جن سے اللہ کے لیے محبت اور دوستی اور تعلق اور رشتہ بنایا جاتا ہے، آپ ان سے کیسا تعلق رکھتے ہیں اور کیسا فیل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ایسا فیل کرتا ہوں کہ اگر ان کی آواز مجھے سنائی دے دے تو کان سنتے ہیں نا، تو سر سے پاؤں تک سارا جسم کانوں پہ رشک کرتا ہے، اور میری آرزو ہوتی ہے کہ کاش میرے جسم کا ہر آرگن، ہر عضو کان ہوتا، اور میں اپنے دوست کی جو اللہ کی وجہ سے دوست بنا اس کی آواز سنتا، جسم کا انگ انگ اور بال بال آواز سنتا دوست کی۔ کہتے ہیں میں اس طرح فیل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ان کے لیے آپ کی جو فیلنگ ہے اس کی کوئی مثال دیں کہ کس طرح کی فیلنگ ہے۔ فرمایا یوں سمجھو جیسے کسی ماں کا اکلوتا بیٹا ہو اور وہ سال ہا سال پہلے گم ہو جائے، اور وہ مایوس ہو گئی ہو تلاش کر کر کے اس کو کبھی نہ ملے اور امید نہ رہے، صحرا میں ڈھونڈتی پھرتی اچانک بیٹا آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ فرمایا جو کیفیت اس کی محبت اور عشق کی، دیوانگی کی اس وقت ہوگی، وہ کیفیت میری ان دوستوں اور بہنوں کو دیکھ کر ہوتی ہے جن سے میری اخوت اللہ کی وجہ سے قائم ہوئی۔ تو آپس میں جو رشتہ ہے وہ نفرت کی بجائے، بیگانگی کی بجائے، لا تعلقی کی بجائے، دل کو غیریت میں رکھنے کی بجائے الفت، مودت اور محبت میں چینج کر دو۔ اور ہمیشہ خیال رکھو کہ منہاج القرآن سے جو وابستگی ہے، یہ منہاج القرآن سے وابستگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قائم ہے۔ ساری چیزیں پیچھے کر دو، اور جب محبت ہو جاتی ہے کیا تو محبت اندھا کر دیتی ہے، تو پھر دوست کے عیب نظر نہیں آتے۔ جب دوست کے عیب ہی نظر نہیں آئیں گے تو پھر نفرت اور عداوت اور بیگانگی اور جھگڑا وہ کیسے ہوگا؟ عیب دکھائی دیں تو اختلاف ہوتا ہے، اور اگر عیب دکھائی نہ دیں تو ائتلاف ہوتا ہے۔ کیا؟ عیب دکھائی نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ائتلاف، الف حمزہ تے لام، ائتلاف یعنی الفت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ عیب دکھائے دیں تو نفرت ہوتی ہے۔ سو ہمارا مشرب یہ ہے، اور میری تعلیم، تلقین اور منہاج القرآن کی روح یہ ہے کہ دلوں سے نفرت کی لعنت کو نکال دیں، نفرت کی گرد نکال دیں، سراپا محبت کا نور پیدا کریں۔ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، صحابہ و اہل بیت سے محبت، اولیاء اور صالحین سے محبت، اور اخوان و اخوات جو اللہ کے رشتے کے ساتھ منسلک ہیں اس کی محبت پہ اس کے ساتھ الفت ہی الفت رکھیں۔ یعنی بہرے بن جائیں کہ آپس میں کسی کا عیب سنائی نہ دے، اندھے بن جائیں کہ کسی کا عیب دکھائی نہ دے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس رشتے کو دلوں میں اور زندگیوں میں استوار کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دلوں میں وسعت پیدا کریں، دلوں میں وسعت پیدا کرے۔ تنگی ہو تو پھر یہ جگہ نہیں ملتی، اور اگر وسعت پیدا کر لیں تو پھر محبت آ جاتی۔ محبت تنگ دل میں کبھی نہیں آتی۔ محبت ایک وسیع سمندر ہے جو تنگ دل میں نہیں سماتا، آتا ہی نہیں، اسی دل میں ٹھہرتی ہے اللہ کی رسول کی محبت اور دین کی محبت اور خیر کی محبت، جو دل تنگ دیواریں گرا کے سمندروں کی طرح وسیع ہو جائے۔ تو جس کا دل جتنا وسیع ہوگا، بہنوں بھائیوں کے معاملات کو درگزر کرے گا، اور میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، میں پہلا ہوں، یہ بعد کا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا چھوٹا پہلے بعد کا، یہ ساری لعنتیں ہیں میں کی۔ میں ہے تو یہ سارے فرق دکھائی دیتے ہیں۔ میں ایک پلید شے ہے جو بندے کے من کو پلید کر دیتی ہے، گدلا کر دیتی ہے۔ میں سے نکلے
میں سے نکلیں اور جب میں سے نکل جائیں گے تو پھر ہر دوسرا آپ کو محبوب اور عزیز لگے گا. بس آخری بات ایک بڑی ایمان افروز، اس رشتے کو فتوت کہتے ہیں. اس رشتے کو فتوت کہتے ہیں. حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اکابر اولیاء سلف صالحین میں سے ہوئے. وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے سیدنا امام جعفر الصادق کی زیارت کے لیے. سیدنا امام جعفر الصادق کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. تو انہوں نے آ کے پوچھا امام عالی مقام یا حضرت بتائیں فتوت کیا ہے؟ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو اولیاء اور صوفیاء اور عرفاء ایک عنوان دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فتوت، جس کو میں نے اخوت بھی کہا. اخوت اور فتوت یہ ایک ہی حقیقت ہے. پوچھا کہ فتوت کیا ہے؟ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شقیق پہلے تم بتاؤ کیا کہتے ہو فتوت کا. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک، میرے نزدیک فتوت یہ ہے ملے تو شکر کرنا. کیا؟ یعنی دل ایسا ہو جائے کہ ملے تو شکر کرنا. اس کو آپ تنظیمی زندگی پر بھی اپلائی کر لیں. عزت ملے، ڈگری ملے، سرٹیفکیٹ ملے، میڈل ملے، تعریف ملے، شاباش ملے، واہ واہ ملے، فوٹو ملے، یہ ساری چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے. رزق ملے، مال ملے، عزت ملے، منصب ملے، ہر چیز جو بندے کو ملتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے. تو فرمایا اگر ملے تو شکر کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا. اگر کسی کو نہیں ملا، اس کو تعریف نہیں ملی لاؤڈ سپیکر پہ، اس کو فوٹو نہیں ملا، اس کو میڈل نہیں ملا، اس کو واہ واہ نہیں ملی، شاباش نہیں ملا، ریکگنیشن نہیں ملی، اپریسیشن نہیں ملی، نہ ملے تو صبر کرنا، ملے تو شکر کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا. یہ کس نے کہا؟ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے. جب وہ تعریف بیان کر چکے فتوت کی تو سیدنا امام جعفر صادق کی طرف دیکھا کہ وہ کیا فرماتے ہیں. فرمایا ہمارے ہاں مدینے کے کتوں کا یہی حال ہے. ہمارے ہاں مدینے کے، وہ مدینہ پاک میں رہتے تھے نا امام جعفر الصادق. فرمایا ہمارے ہاں مدینہ کے کتوں کا یہی حال ہے. تو عرض کیا حضور اگر کتوں کا یہ حال ہے تو فتوت کیا ہے آپ بتا دیں. فرمایا ہمارے یہاں فتوت یہ ہے نہ ملے تو شکر کرنا. کیا؟ یعنی ملے تو بانٹ دینا، ملے تو دوسرے کو دے دینا، ملے تو دوسرے کو دے دینا، نہ ملے تو شکر کرنا، نہ ملے تو شکر کرنا. ہمارے یہاں فتوت یہ ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی رضا کے لیے ایک کام کیا. تو جب آپ کو اپریسیشن ملی تو مطلب ہے لوگوں نے دیکھ لیا اور لوگوں میں واہ واہ ہو گئی. جن کے دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں نے اپریشیٹ کر دیا ہے تو کہیں آخرت کی اپریسیشن کم نہ ہو جائے. وہ لوگ مانے یا نہ مانے ان سے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ صرف کام کرتے ہیں اپنے مولا کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ چھپا رہے کام، دنیا میں چرچا نہ ہو، تاکہ جب وہاں جائیں تو پھر اکٹھا اس کی بارگاہ میں پوچھیں، اللہ بتائے کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بہن ہے میری محبوب کی امتیوں میں، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بندہ ہے میرا، یہ وہ بندی ہے جس نے بغیر شہرت اور اپریسیشن کی طلب کے ساری عمر لگا دی چھپ کر میرا کام کرتے کرتے میری رضا کے لیے. تو جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ پاک حکم دے گا اس کو اٹھا کر میرے عرش پر دائیں جانب بٹھا دو. وہ اس کے طلبگار ہوتے ہیں وہ، اور پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ پردہ ہٹا دو، یہ جی بھر کے مجھے تک لے. وہ کہتے ہیں فتوت کی راہ یہ ہے کہ بندہ کسی شے کا دنیا میں طلبگار نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کا طلبگار ہو. بس یہ دو نصیحتیں ہیں. ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرے. دنیا میں مرتے دم تک کبھی اپریسیشن کا انتظار نہ کریں. کیا؟ جو اپریسیشن کا انتظار کرتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے، جو اپریسیشن سے بے نیاز ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، وہ غنی ہوتا ہے. ایک یہ
اور ایک اس رشتے کا بھرم رکھیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس میں غبار نہ آنے دیں۔ آپ کو کوئی برا نہ لگے، بس سب سے برا خود کو جانے۔ جس کو دیکھیں آپ کو اپنے سے اچھا لگے، جسے دیکھیں اپنے سے اچھا لگے، اور اس کی تعریف پر ان کا آپ کا دل خوش ہو، ٹھنڈا ہو جائے من۔ ماں جب اپنے بیٹیوں کی تعریف سنتی ہے تو اس کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جتنا دل ماں کا ٹھنڈا ہوتا ہے، دل ماں کا اپنی اولاد کی تعریف سن کر، اس سے زیادہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو بہن بھائیوں کے کام کی تعریف سن کر۔ بس یہ کوشش ہے، اگر یہ حال بدل جائے تو آپ اللہ کی دوستی اور ولایت کی راہ پر چل پڑیں گے۔ اللہ آپ کو کرم کرے، سلامت رکھے، آپ کی کاوشیں قبول کرے، اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ